الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ میں آج انشاءاللہ سنہ مکی کے متعلق کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور ان میں ایک آج کل جو سوشل میڈیا میں کچھ سنہ مکی کے متعلق باتیں چل رہے ہیں، اس کے متعلق احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ البتہ اس بارے میں 3 قسم احادیث موجود ہیں، ایک حدیث صحیح اور دوسری حدیث حسن اور تیسری حدیث وہ ضعیف حدیث ہے۔ میں تینوں احادیث کو آج پیش کرتا ہوں، اور اس میں پہلا حدیث جو صحیح ہے اور ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، حدیث نمبر 2801، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیکم بالثنا والسنوت فإن فیہما شفاء من کل داء الا السام، قیل یا رسول اللہ وما السام قال الموت۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو اور سنوت کو اپنے اوپر لازم پکڑیں، یعنی اس کی استفادہ کریں اور استعمال کریں، اس لیے کہ دونوں میں شفا ہے ہر بیماری سے، الا السام، موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وما السام، سام کیا ہوتا ہے؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت، سام ہوتا ہے موت۔ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم پکڑنے میں اور اس سے استفادہ کرنے میں اور اس کو استعمال کرنے کے متعلق فرمایا۔ دوسری حدیث ہے وہ صحیح یا حسن کے درجہ میں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث فیہن شفاء، 3 چیزیں جس میں شفا ہے، من کل داء، ہر بیماری سے، الا السام، موت کے علاوہ، اور وہ ہے کون سا؟ الثنا والسنوت، اور تیسری چیز جو دوسری حدیث میں ہے الحبۃ السوداء۔ یہ تینوں چیزوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دوا ہے، من کل داء، شفا ہے من کل داء۔ اور یہ حدیث حسن کے درجہ میں یا صحیح، جیسا کہ شیخ البانی نے حسن قرار دیا، اور دوسری بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا، اور شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے صحیح الجامع میں، اور حدیث نمبر 3034 ہے۔ تیسری حدیث ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 2081، اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان شیئا کان فیہ شفاء، لو ان شیئا کان فیہ شفاء من الموت لکان فی الثنا، اگر کسی چیز میں شفا ہوتے موت سے، موت کا علاج ہوتا مرگ کا، تو وہ ثنا میں ہوتا۔ لیکن یہ حدیث اسی الفاظ کے ساتھ یہ ضعیف ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے 2081 نمبر اپنے سنن ترمذی میں اسماء بنت عمیس کی تاریخ ذکر کیا، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود بھی کہا کہ ھذا حدیث غریب، یہ غریب حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف سنن ترمذی میں اس کو ضعیف قرار دیا اور حکم لگایا کہ یہ ضعیف ہے۔ دوسری بات، آپ کو یہ بات معلوم ہو گیا کہ اس میں صحیح حدیث موجود ہے ثنا کے متعلق، اور یہ معروف ہے ثنا مکی۔ ابھی میں بتا دوں گا کیوں ثنا مکی کہا جاتا ہے، لیکن حدیث معروف اور حدیث صحیح ہے اس کے شفا ہونے میں، اور اس کی دوا ہونے میں، اور اس کے علاج صحابہ کے درمیان یا سلف کے درمیان مشہور اور معروف تھا۔ آج بھی اطباء یعنی ڈاکٹر لوگ یا وہ کیا فارمیسی کے جو لوگ ہیں، اس کو اپنے فارمیسی میں دوا کے طور پر یا دواؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کے علاوہ ہر چیز میں یہ دوا ہے، اور موت چونکہ داؤن ایسا بیماری ہے لا شفاء لہو، اس کا کوئی شفا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مقدر کیا
سارے مخلوقات کے اوپر، کہا کہ کل شیء حالک الا وجہہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والا ہے۔ تو موت ہر چیز پر مقدر ہے اور مکتوب ہے۔ اس وجہ سے فَإِنَّ الْأَجَلَ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلَ، جب اجل انسان کی مدت پورا ہو جاتا ہے، فَلَا يَنْفَعُ مَعَهُ دَوَاءٌ وَلَا عِلَاجٌ، پھر موت آنے کے بعد نہ اس کو کوئی دوا فائدہ دے دیتا ہے اور نہ کوئی علاج کارآمد ہوتا ہے، اس لیے کہ اجل محتوم، یہ ایک مدت فیصلہ شدہ ہے اور حتمی ہے، لا مفر منہ، اس سے کوئی فرار کا راستہ ممکن نہیں یا فرار اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ یہ سنہ مکی ہے کیا اور اس کی طریقہ استعمال کس طرح ہے۔ سنہ مکی کے بارے میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتا ہے کہ نبات حجازی، یہ حجاز، ارض حجاز، حجاز کے سرزمین کی ایک پودا ہے اور یہ وہاں ہوتا ہے عموماً جدہ، طائف، مکہ، مدینہ میں، لیکن سب سے افضل جو ہوتا ہے اور وہ مکہ میں ہے، جو مکہ میں اس کو کاشت کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے سنہ مکی، اسی نسبت سے کہا گیا۔ اور یہ بہت ایک شریف دوا ہے جو یہ محفوظ ہے، فائدہ کرتا ہے، اس کا نیگیٹو پوائنٹ یا جو منفی جو پہلو موجود نہیں ہے۔ اور اس کی خصوصیات کیا ہے؟ خصوصیات بہت ساری ہیں۔ تو یہ انسان کو وسوسہ سے، جو ہم وسوسہ کہتے ہیں، جو خیالات، اس سے حفاظت کرتا ہے، اس میں فائدہ دے دیتا ہے۔ انسان کی بدن میں جو توڑ پھوڑ یا درد شروع ہوتے ہیں جوڑوں میں، اس سے بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح بدن کو یہ کھول دیتا ہے اور بال کو بکھرنے سے حفاظت کرتا ہے اور جوئے سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی سردردی ہو، دائمی سردردی یا خارش ہو، اس سے بھی انسان کو حفاظت کرتا ہے۔ اس کی طریقہ استعمال مختصراً یہ ہے، اس کو یا معجون بنا کر اس کو چمچ کے ذریعے سے استعمال کرنا 3 درہم کے 3 پیسے کے برابر، یا ان کہ اس کو پانی میں ابال کر اس کو جو کاوا ہے اس کو استعمال کیا جائے تو 5 درہم کے برابر، یعنی 5 چمچ اس کو استعمال کیا جائے بہتر ہے۔ البتہ اس کو اکیلا پکا کر بھی کھا سکتے ہیں، جیسے کہ 2 طریقہ، اور اس کے ساتھ بنفشہ کے جو پھول ہے اس کو اگر اس سے ملا کر پکایا جائے، اور جو کالا کشمش ہے، کالا کشمش کے اندر سے دانہ نکال کر اس کو معجون بنایا جائے، مکس کر کے اگر کھایا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ مفید ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔